دوسری چیز فرمایا کہ جس قوم میں زنا جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہیں۔ آج دیکھیں کہ کس طرح ہمارے ملک کے اندر جو ہے اموات ہو رہی ہیں، پے در پہ اموات ہو رہی ہیں۔ کہ پہلے کبھی ایسا سنا بھی نہیں تھا کہ بادل پھٹا اور اچانک اتنا پانی آ گیا کہ جو 2 دن کے اندر بارش ہونی تھی وہ 5 منٹ کے اندر ہی سارا پانی زمین پر آ جاتا ہے، جس پانی نے پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، پہاڑوں کو بھی توڑ دیا، درختوں کو بھی توڑ دیا، اور لوگوں کے مکانات بھی کتنے گرا دیے، اور لوگوں کا جانی مالی کتنا نقصان ہوا۔ تو ہمیں اجتماعی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا جا رہا ہے، شراب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہمارے ملک کے اندر شراب کی اجازت نہیں تھی، آج کل تو گورنمنٹ اس کو اجازت دے رہی ہے، کہ گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ ہوٹلوں کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی لوگ شراب پیتے تھے لیکن چوری پیتے تھے، چھپ چھپا کے پیتے تھے، لیکن ابھی تو گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے ہوٹلوں کے اندر شراب رکھ سکتے ہیں، شراب بیچ سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے شراب خانے کھول دیے ہیں۔ تو جب ایسی چیزیں پھیلیں گی تو پھر گناہ کی کثرت ہوگی، جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو پھر اس قسم کے ہمارے اوپر عذاب آئیں گے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، جس قوم کی عادت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتا ہے۔ آج اگر کوئی ریڑھی والا ہے یا کوئی دکاندار ہے، جو بیچنے والا ہے وہ بھی فراڈ کرنے کے چکر میں ہے، وہ بھی داغ لگانے کے چکر میں ہے، اور جو لینے والا ہے وہ بھی داغ لگانے کے چکر میں ہے، وہ بھی زیادہ لینے کے چکر میں ہے، اور دینے والا جو ہے وہ کم کر کے دینے کے چکر میں ہے۔ تو جب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بارشوں کو روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کو وہاں سے روک لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے خرافات سے بچنا چاہیے، اور ہمیں صحیح کاروبار کرنا چاہیے۔ اپنے مال لین دین کے اندر جو ہے جو اپنا ترازو ہے اس کو پورا رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ترازو کے پلڑے کو ایک طرف جھکا دو کسی طریقے سے، اور جو وزن آپ نے دینا تھا، جو چیز آپ نے ناپ تول کر کے دینی تھی وہ کم کر کے دو، بلکہ پورا مال دو، پورا جتنا بنتا ہے اس کا حق ادا کرو۔ جب مالدار لین دین صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بارشیں بھی بسائیں گے، اپنی رحمت بھی نازل کریں گے۔ تو ہمیں اس طرح کی جو خرافات سے بچنا چاہیے کہ سود کا لین دین کرنا، یا زنا کرنا، یا جو ہے ناپ تول میں کمی کرنا، ان 3 چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور ان خرافات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔